فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اس طرح کی کانا پھوسی اور اس طرح کی سرگوشی کرتی ہیں، تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مندی دیکھیں کہ ان سے لڑنے کے بجائے ان کی عظیم الشان دعوت کی۔ ارسلت الیہن، تو ان عورتوں کو بلا بھیجا۔ زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں، تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر انہیں ظاہر کرے۔ اس لیے زلیخا نے ان کی دعوت کی اور اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کیا۔ ان میں وہ سب بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، بہت زیادہ پرتکلف ان کی بیٹھنے کی جگہیں بنائیں جن پر وہ عورتیں بہت عزت و اکرام سے تکیہ لگا کر بیٹھیں، اور دسترخوان بچھائے گئے اور قسم قسم کے کھانے، میوے اور پھل چنے گئے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی تاکہ کھانے کے لیے اس سے گوشت کاٹیں اور پھل اور میوے وہ تراشیں۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو بشر کی جنس سے ہی نہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھا اور پھر ساتھ میں نبوت اور رسالت کی انوار دیکھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع و انکساری کے آثار دیکھے، پھر آپ کی ہیبت اور شاہانہ اقتدار کا انداز، پھر لذیذ کھانوں کی طرف سے بے توجہی، اور یہ عورتیں جو بہت زیادہ زیب و زینت کر کے آئی تھیں، ان کی طرف سے آپ کی بے نیازی کی جب انہوں نے شان دیکھی تو یہ تعجب میں آ گئیں، اور آپ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں لیمو تھے، یہ لیمو کاٹ رہی تھیں، تو لیمو تو کٹ گیا لیکن ان کی توجہ نہ رہی، چھری چلتی رہی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جمال میں ایسی مشغول تھیں کہ انگلیاں کٹنے کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جسے مرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کو دیکھ کر اس دنیا سے جائے تو اسے موت کی تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بشر نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا حسن و جمال بشر میں دیکھا ہی نہ تھا۔ اور اس کے ساتھ آپ کی نفس کی یہ طہارت کہ مصر کی عالی خاندان اور خوبصورت خواتین طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور بالکل آپ التفات نہیں کرتے۔ اس سے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت معلوم ہوئی، وہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو آدمی دنیا کی لالچ کرتا ہے
اور دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسے شخص کی کوئی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے دنیا کی لذتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں تو دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے۔ ہر مرد کو چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اور ہر بہن کو چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو ہمارے بعض لوگ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، تو ایک تو یہ کہ بدنگاہی سے آفتیں بلائیں آتی ہیں، دل سخت ہوتا ہے، روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آفتیں بلائیں آتی ہیں۔ اور دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسا شخص لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو چھپ کر بدنگاہی کرے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ چہرے کا نور وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے اور دل کا نور بھی عطا فرمائے۔